آج ہمارا درس قرآن و سنت کا جو موضوع ہے وہ زکوٰۃ کے حوالے سے ہے۔ اس موضوع کا میں نے انتخاب اس لیے کیا کہ رمضان مبارک کی آمد ہے اور اس مہینے میں اکثر لوگ اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ میں نے کہا کہ زکوٰۃ کے موضوع کو بیان کر دیا جائے۔ زکوٰۃ کا موضوع جو ہے وہ بڑا وسیع ہے، وہ صرف ایک درس قرآن و سنت کے اندر تو اس کا بیان کرنا ناممکن ہے۔ چلیں اشارتاً کنایتاً آپ کو کچھ چیزیں بتلا دیتا ہوں، کوشش کریں گے اس کو 2-3 دروس پر محیط کیا جا سکے یا جمعۃ المبارک کو بھی اسی موضوع کو بیان کیا جائے تاکہ اس کے مسائل سے جو ہے وہ آگاہی ہو سکے۔ یہ جو ہم رمضان المبارک میں ہی زکوٰۃ کا ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں، یہ بھی رمضان کا کوئی لازم و ملزوم نہیں ہے۔ اصول یہ ہے کہ جب بھی کوئی بندہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے وہ اس کا اسلامی سال جو ہے اس کا حساب رکھ لے۔ جب اس کو 1 سال پورا ہوتا ہے، مثلا کوئی شعبان المعظم میں صاحب نصاب ہوتا ہے، تو اس کو رمضان کا انتظار نہیں کرنا کہ اگلے رمضان میں وہ اپنا زکوٰۃ کی ادائیگی کرے گا۔ اگر شعبان میں وہ صاحب نصاب ہوا ہے یا محرم میں وہ صاحب نصاب ہوا ہے تو آئندہ محرم کو اس کو 1 سال بیت جائے گا، اس کو محرم میں اس کی ادائیگی کرنا ہوگی۔ اگر نہ کرے گا، تاخیر کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ تو رمضان کا زکوٰۃ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس طرح ہمارے بینکوں کے اندر بھی جو ہے وہ فرسٹ رمضان مبارک کو زکوٰۃ کی ڈیڈکشن جو ہے وہ آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے سیونگ اکاؤنٹس پر، یا پھر جو لوگ بینک سے اپنی زکوٰۃ کے مال کو بچانا چاہتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ نہ دے، یا ویسے جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، یا کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے خود زکوٰۃ دینی ہے، تو وہ ایفیڈیوٹ جو ہے وہ ایک اسٹامپ جو ہے وہ بنا کر بینک والوں کو دے دیتے ہیں، جس پہ بینک جو ہے وہ خود بخود جو ہے اس مال میں سے، اس پیسے میں سے زکوٰۃ ڈیڈکٹ نہیں کرتا۔ تو یہ طریقہ کار ہیں۔ یاد رکھیے زکوٰۃ کے حوالے سے 4 پہلوؤں پر توجہ دینا ضروری ہے۔ پہلا پہلو جو بنتا ہے وہ ہے شرائط زکوٰۃ، دوسرا پہلو مال زکوٰۃ، تیسرا پہلو نصاب زکوٰۃ، اور چوتھا پہلو بنتا ہے مصارف زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے حوالے سے کتنے پہلو بنتے ہیں جی؟ کون کون سا جی؟ پہلا ہے شرائط زکوٰۃ، کہ زکوٰۃ فرض ہونے کی شرائط کیا ہے، کن پر شرائط جو ہے وہ اپلائی ہوتی ہیں، کس کس پر جو ہے وہ زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ ہر بندے پر زکوٰۃ دینا فرض نہیں ہے۔ پہلا ہے شرائط زکوٰۃ، دوسرا مال زکوٰۃ، تیسرا نصاب زکوٰۃ، چوتھا مصارف زکوٰۃ۔ شرائط زکوٰۃ کے اندر کسی شخص کا عاقل ہونا، بالغ ہونا، آزاد ہونا، صاحب نصاب ہونا، یہ چیزیں شمار ہوتی ہیں۔ اگر کوئی نابالغ ہے اور اس کے پاس مال ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں۔ اگر کوئی غیر مسلم ہے اس کے پاس مال ہے، زکوٰۃ نہیں۔ اگر کوئی مجنون ہے، عقل سے عاری ہے، پاگل ہے، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص غلام ہے تو غلام پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو یہ شرائط زکوٰۃ کے اندر آ گئیں۔ پھر جو مال 1 سال بیت جائے، یعنی جس مال کو 1 سال گزر جائے اس پر زکوٰۃ ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص جو ہے رمضان المبارک میں صاحب نصاب ہوا، اس سے پہلے وہ صاحب نصاب نہیں تھا، تو اس کا جو مال ہے وہ نصاب کی حد تک پہنچ گیا۔ اب وہ آئندہ رمضان المبارک کو وہ مال کا
جو نصاب بنتا ہے اس کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرے گا، اگر وہ آئندہ سال تک، آئندہ رمضان تک صاحب نصاب ہی رہا۔ اگر رمضان مبارک میں اس کے پاس اتنے پیسے تھے کہ زکوٰۃ بنتی تھی، مگر آئندہ رمضان تک وہ یا یکم رمضان سے اس نے حساب لگایا یا 5 رمضان سے حساب لگایا، جس تاریخ کا بھی اس نے حساب لگایا، اس تاریخ تک وہ صاحب نصاب نہیں رہتا، تو پھر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ پھر مال کا حاجت اصلیہ سے آزاد ہونا۔ اگر آپ کسی گھر میں رہتے ہیں، وہ گھر کروڑوں کا ہے مگر اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر آپ گھر کے برتن جو استعمال کر رہے ہیں وہ بھی، ان کی قیمت بھی، ان کی مالیت بھی نصاب تک پہنچتی ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر نے کوئی کاروبار کیا ہوا ہے، اس کے اندر مشینری ہے، اپنی فیکٹری لگائی ہوئی ہے، تو جو فیکٹری کے اندر لاکھوں کی، کروڑوں کی، اربوں کی مشینری ہے، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر آپ نے پلاٹ لیا ہوا ہے اور فروخت کرنے کی نیت سے نہیں لیا، تجارت کی غرض سے نہیں لیا، تو پھر اپنی رہائش کے لیے یا آئندہ وقت میں اس پہ مکان بنانے کے لیے اگر آپ نے مکان لیا، پلاٹ لیا ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اگر آپ کا کوئی مکان ہے، بیچنے کی نیت نہیں ہے مگر آپ نے ویسے کرائے پر دیا ہوا ہے، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو اس پر کرایہ حاصل ہوگا وہ آپ کے زر کے اندر شمار ہوگا، اور جب وہ آپ صاحب نصاب پہنچ جائیں گے، وہ کرائے سے آئی ہوئی جو آمدن ہے وہ بھی ساتھ شامل ہوگی، تو وہ آمدن پر زکوٰۃ بن جائے گی۔ لیکن جو کروڑوں کا آپ کا وہ گھر ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ شرائط زکوٰۃ بنتی ہیں کہ مال بھی ہو اور پھر مال پر قبضہ بھی ہو، یا آپ کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ مال کسی اور کے قبضے کے اندر ہو، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوگی، اور وہ قرض سے اور حاجت اصلیہ سے آزاد ہو۔ مثلا ایک بندے کے پاس جو ہے وہ 5 لاکھ روپیہ ہے، مگر اس نے اتنی ہی رقم جو ہے وہ کسی کی دینی ہے، اس نے قرض کی ادائیگی کرنی ہے، اس پر اس کے ذمہ قرض ہے، تو اس 5 لاکھ پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اس کے پاس 10-12 لاکھ ہے، اس نے 5 لاکھ قرض دینا ہے، لیکن قرض کی رقم نکال کر بھی اس کے پاس اتنا مال بچتا ہے کہ وہ صاحب نصاب بن جاتا ہے، تو پھر اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی، فرض ہوگی۔ اسی طرح اگر میاں بیوی ہیں، تو بیوی اگر صاحب نصاب ہے، کیونکہ بیوی کے پاس اپنا مال ہو سکتا ہے، اس کی اپنی کمائی ہو سکتی ہے، یا اس کے گھر والوں نے اس کو دیا ہوتا ہے، یا اس کے پاس کوئی سونا زیور ہے، اور شوہر جو ہے وہ مقروض ہے یا وہ صاحب نصاب نہیں ہے، تو یہ نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی، اس گھر سے زکوٰۃ کی ادائیگی ہوگی۔ قرض شوہر کا مقروض ہونا یا اس کے معاملات الگ ہونا یا اس کے صاحب نصاب ہونا وہ الگ ہے۔ بیوی اگر صاحب نصاب ہے تو اس عورت کو، اس بیوی کو اپنے مال کی زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہوگی۔ تو یہ ساری شرائط زکوٰۃ ہیں۔ اگر یہ شرائط پائی جاتی ہیں تو پھر اسلامی سال گزر جانے کے بعد اس مال پر زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا فرض ہوگا۔ اسلامی سال کا اس لیے ذکر کرنا ضروری ہے کہ جو دوسرا عیسوی سال ہے، یا جس طرح ہم دسمبر اور یہ جنوری فروری کا حساب لگاتے ہیں، اس سال کے اندر اور اسلامی سال کے اندر کچھ فرق ہے، کوئی 8-10 دن کا سال بعد فرق آ جاتا ہے۔ تو اگر کوئی دوسرے سال کا حساب لگاتا ہے تو پھر کئی سال بیت جانے کے بعد ہو سکتا ہے کہ ایک سال کی زکوٰۃ ہی ادا نہ ہو، کیونکہ زیادہ سالوں کے گزرنے سے وہ 10-10 دن کر کے بھی کئی دن بن جائیں گے، تو اس کے حساب سے جو ہے وہ بندہ گنہگار ہوگا۔ دوسرا ہے مال زکوٰۃ، کہ زکوٰۃ کا مال جو ہے وہ کون کون سا ہے۔ اس میں جو ہے نامی مال اور غیر نامی مال کا جو ہے وہ کنسیپٹ جو ہے وہ تصور آتا ہے، ٹھیک ہے۔ نامی مال میں سے مال تجارت آ جائے گا، یہ سونا آ جائے گا، چاندی آ جائے گی۔ مال مویشی پر بھی بنتا ہے، لیکن اس کا میں بعد میں آپ کو بتلاؤں گا کہ وہ مال مویشی جس کو مالک جو ہے وہ خود چارہ ڈالتا ہے، اس کو خود باندھ کے رکھتا ہے،
اور اس کی ساری سنبھال کی ذمہ داری وہ خود لیتا ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں بنتی۔ ایسا مال جو آپ نے چرائی پر دیا ہوا ہے اور وہ چراگاہ سے چرتا ہے، مفت میں چرتا ہے، جس طرح لوگ چرائی پر چراتے ہیں اور وہ جگہ جگہ جہاں پلاٹ خالی ہو، جہاں کوئی جگہ خالی ہو وہاں چراتے رہتے ہیں، خود باندھ کر اس کو چارہ نہیں ڈالتے، ان پر جو ہے وہ زکوٰۃ بنتی ہے۔ یہ انشاءاللہ الگ سے موضوع بیان کیا جائے گا، یہ بھی تفصیل طلب ہے۔ تو اس کے علاوہ سونا ہے، چاندی ہے، یا سونا چاندی جو صاحب نصاب تک پہنچتی ہے، نصاب کے تک پہنچتی ہے، مطلب 7.5 تولہ سونا ہے یا 52.5 تولہ چاندی ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، یا 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر زر مال ہو، پیسہ ہو، تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ جو مال آپ نے تجارت کی غرض سے خریدا ہے، اس مال پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اگر کوئی مکان آپ نے بزنس کے لیے خریدا ہے کہ اس کو میں سیل آؤٹ کروں گا، ٹھیک ہے، اس سے منافع کماؤں گا، تو ایسے مکان پر یا ایسا پلاٹ جو آپ نے بزنس کی، کاروبار کی، تجارت کی غرض سے خریدا ہے، ایسے پلاٹ پر بھی اور ایسے مکان پر بھی اور ایسے ساری چیزوں پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تو یہ ہے جی مال زکوٰۃ۔ آگے آ جائے گا نصاب زکوٰۃ۔ نصاب زکوٰۃ میں بھی آپ کو بتا گیا کہ سونا چاندی ہے، مگر سونا چاندی اگر 52 تولہ چاندی نہیں ہے، کم ہے، یا 7.5 تولہ سے سونا کم ہے، تو پھر وہ زکوٰۃ کی حد تک نہیں پہنچتا۔ ایسے سونے پر، ایسی چاندی پر، ایسے مال پر جو ہے وہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یا پھر ان دونوں کی مقدار میں سے ایک کا آپ نے حساب لگانا ہے، کیونکہ 7.5 تولہ سونا کی قیمت زیادہ بنتی ہے، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کم بنتی ہے۔ تو اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر بھی روپیہ پیسہ ہے، 7.5 تولہ سونا کے برابر نہیں بھی ہے، 52.5 تولہ چاندی اس مال سے خریدی جا سکتی ہے، تو اس مال پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اور زکوٰۃ کا جو ادائیگی کا جو شیڈیول ہے، اس کے اندر بھی بڑی آسانیاں ہیں۔ مثلا اگر کوئی 1 محرم کو کوئی صاحب نصاب بنا ہے، اس کے پاس 3 لاکھ روپیہ، آئندہ 1 محرم تک اس کا 1 سال مکمل ہونا ہے، سال کے دوران جتنے مرضی اس کے پاس پیسے آئے ہیں، 3 لاکھ کا 5 لاکھ ہو گیا ہے، 5 سے 8 چلا گیا، وہ کروڑ چلا گیا، 2 کروڑ چلا گیا، لیکن جتنا مرضی مال چلا گیا، لیکن اگلا جو 1 محرم ہے، اس تاریخ کو جتنا اس کے پاس موجود ہوگا، اس مال کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ درمیان میں جتنا آیا گیا اس پر آپ کی زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ مثلا اگر کسی بندے کے پاس بندہ جو ہے وہ 1 محرم الحرام کو جو ہے وہ صاحب نصاب ہوا، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر اس کے پاس رقم تھی، اب سال کے اندر بڑے پیسے اس کو پاس آتے جاتے رہے، ایون کہ 1 محرم الحرام سے چند دن پہلے بھی اس کے پاس کروڑوں روپیہ تھے، اس نے کیا کیا کہ اس نے کوئی گھر اپنا خرید لیا، یا کسی نے بچی کی شادی کرنی تھی اس پر خرچ کر دیے، ٹھیک ہے، اس نے اپنی ضرورت اصلیہ، حاجت اصلیہ پر خرچ کر لیے، اب کروڑوں اس کے پاس نہیں رہے، اب اس کے پاس 5 لاکھ ہے یا 7 لاکھ ہے یا 10 لاکھ ہے یا 3 لاکھ ہی ہے، تو وہ جتنی رقم اس کے پاس اس دن موجود ہوگی اسی پر زکوٰۃ ہوگی، درمیان میں جتنی کثرت آئی اس پر زکوٰۃ نہیں بنے۔ یہ عام سا شیڈیول ہے، تو اس کے اندر بھی بڑی آسانی ہے۔ آگے آ گیا جی مصارف زکوٰۃ، کہ زکوٰۃ کن کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے۔ تو دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ موضوع کو بیان کریں، انشاءاللہ کل اسی موضوع سے مصارف